عمران خان نے ایک بار پھر سے فتح کا جھنڈا لہرا دیا۔ میں کسی بھی کرپٹڈ سیاست دان کو نہیں چھوڑوں گا، ان لوگوں کو ایک ایک پائی کا احتساب دینا ہوگا۔ میری پارٹی مجھے چھوڑ بھی دے تب بھی میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ میں مدینہ کی ریاست بنا کے رہوں گا۔ تاریخ یاد رکھے گی کہ ایک عمران خان آیا تھا جو پاکستان کی سیاست کے اندر ایک نیا انقلاب پیدا کر کے چلا گیا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جبرار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں VN1 TV۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے اتحاد کا ووٹ لینا تھا۔ اگست 2018 میں جناب عمران خان صاحب نے 176 ووٹ لے کر وزیر اعظم بنے تھے، اور 2.5 سال بعد ماشاءاللہ پرائم منسٹر عمران خان نے 178 ووٹ لے رہے ہیں۔ انہوں نے اتحاد کا ووٹ بھی لیا اور وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی کچھ اسپیچ کے اندر کچھ ایسے ورڈز، کچھ ایسے جملے اور کچھ ایسی انفارمیشن شیئر کی جو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے پہلے ووٹ کتنے لیے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس وقت لوئر ہاؤس یعنی نیشنل اسمبلی کے اندر 178 ووٹ لیے۔ جب وہ پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے 176 ووٹ لیے تھے۔ آج وہ 2 ایکسٹرا ووٹوں کے ساتھ 178 ووٹوں کے ساتھ اسمبلی کے اندر یہ سمجھ لیں کہ دوبارہ الیکٹ ہو گئے ہیں، اور تاریخ میں کوئی ایسا پرائم منسٹر بھی نہیں آیا جس نے کلیئر کہا ہو کہ اگر ہاؤس کے اندر مجھے کم ووٹ دیے جاتے ہیں تو میں اسی وقت جا کر اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا۔ کسی پرائم منسٹر نے آج تک یہ بات نہیں کی، لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یہ بات اپنے ووٹ دینے سے پہلے ہی کر دی تھی، اور اسی کی وجہ تھی کہ آج PDM نے اسمبلی کا بائیکاٹ بھی کر دیا، اور بائیکاٹ کرنے کے بعد ابھی ان کی بھی اسپیچز آ جائیں گی کہ لو جی یہ تھا وہ تھا فلاں تھا ڈینگ تھا۔ خیر، عمران خان صاحب نے کچھ باتیں کلیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ یوسف رضا گیلانی جو ہے یہ پورا کرپٹڈ انسان ہے، ان کے بچے یہ خود یہ سارا کرپشن کا مال کھا رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بات کی پوری عوام کو، انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے صرف دیکھنا یہ کرپٹڈ ہے یا نہیں، یوسف رضا گیلانی جب حکومت میں آیا اس سے پہلے اس کے اثاثے دیکھ لیں اور اس کے بعد دیکھ لیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ پاکستانی قوم کے ساتھ کیا فراڈ کھیل کر گیا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہماری قوم اسی پر، اس کے جیتنے پر خوشیاں منا رہی ہے۔ جس قوم کا پیسہ کھا کر وہ آگے پہنچا ہے وہی قوم آج اس کی جیت پر خوشیاں منا رہی ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے پھر ایک بار اپنا ماضی پراپرلی کہا۔ انہوں نے کہا میں ایک اسٹرگلر بندہ ہوں، میں نہیں ہٹنے والا۔ انہوں نے یہ لفظ اتنی ہائی تک جا کر کے انہوں نے کہا کہ مجھے میچ سے نکالا گیا، ٹیم سے نکالا گیا، میرا ایکشن غلط قرار دیا گیا، میں واپس آیا، ایکشن ٹھیک کیا، 3-4 سال لگے، پھر میں کپتان بنا، پھر میں نے کپ جیتا، پھر میں نے ہسپتال بنایا، ساری دنیا نے مذاق اڑایا، میں نہیں رکا۔ 22 سال انہوں نے اسٹرگل کی، اور 15-16 سال تک سارے پولیٹیشین عمران خان کا مذاق اڑاتے تھے، یہ کیا پاگل بندہ ہے، ہر ایک کو کہتا رہتا ہے میری پارٹی میں آ جاؤ۔ یہ وہ عمران خان ہے جس کو 15 سال یہاں پہ لوگ ایک دن نہیں برداشت کر سکتے، اس کا ایک دن مذاق اڑایا جائے نا، اگلے دن وہ اپنا رستہ چینج کر لیتا ہے، کہتا پہاڑ سے جائے سارا کچھ۔ عمران خان نے 15 سال لوگوں کی نظروں اور لوگوں کی ڈس رسپیکٹ جو انہیں کرتے تھے اس کا سامنا کیا، تبھی وہ آج پرائم منسٹر بن پائے ہیں، کنسسٹنٹ رہے ہیں۔ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ میں کامیاب کیسے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب تو بہت سے ہیں، ان میں سے ایک جواب میں آپ کو دوں گا کہ میرے نبی کریم رفیع محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی کام کرو کنسسٹنسی کے ساتھ کرو، اس کو کرو اور کرتے رہو۔ عمران خان نے بھی وہی کیا، وہ لگا رہا، اور پھر وہ دن آیا کہ 2018 کے اندر عمران خان ملک کا پرائم منسٹر بنا، اور پرائم منسٹر بنتے ساتھ ہی وہ تمام تر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ گیا جو کہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ کوئی ایسا ادارہ نہیں ملا جس میں کرپشن نہ ہو، مجھے کوئی ایسا فورم نہیں ملا، پورا خزانہ خالی کر کے گئے ہوئے تھے، قرضوں کی قسطیں سروں پر آ گئی تھیں، اس وقت ملک کو چلانے کے لیے پیسوں کی بھی جو اس وقت موجود تھا وہ بھی نہیں تھا، اور ان حکومتوں سے پوچھا جائے کہ خزانہ کدھر گیا، جاتے جاتے سارا خزانہ صاف کر کے چلے گئے۔ یہ جو سب کچھ ہوا
اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج ہی بتا دیں کون ہے، لیکن اس کا سوال تو کوئی اٹھاتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے گندم مافیا کو دیکھا، چینی مافیا کو دیکھا، پروڈکٹ مافیا کو دیکھا، مختلف چیزوں کو لے کر جہاں چوری شروع ہوگی وہاں دیکھا، اور پھر کرونا آیا۔ اور آپ کو مبارک ہونی چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا پرائم منسٹر ملا ہے، اس نے ایسی اسٹریٹجی لگائی ہے، پوری دنیا ایک طرف، دنیا کا سب سے ترقی یافتہ ملک کون سا ہے؟ امریکہ۔ چائنا بھی ترقی یافتہ کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ وہ ممالک ہیں جو بہت زیادہ ترقی یافتہ، اور یہاں پہ بندے ایسے مرے ہیں جیسے سائیکل سے گر کے بندہ مر جاتا ہے۔ اور اتنا زیادہ یہاں پہ کرونا پھیلا، لیکن پاکستان کے اندر اللہ کا بہت کرم ہے۔ سب سے پہلے اس خدا کا کرم اور اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہم پر کرم کیا کہ پاکستان میں اس کی ریشو بہت کم تھی، اور عمران خان صاحب کی اسٹریٹجیز نے اس میں بہت ہی اہم رول پلے کیا۔ لیکن اس کے باوجود پی ڈی ایم نے بے شمار روڑے اٹکائے۔ میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کے اوپر ایک دن کا سنا لاکھوں روپیہ خرچہ ہوتا ہے، کچھ 60 لاکھ، مطلب جتنا بھی خرچہ ہوتا ہے جس دن اجلاس ہو، اور یہ لوگ بیٹھتے ہیں، اتنے اس وقت ان لوگوں کے اندر اس لیول، ان کی پوری ٹیم عمران خان صاحب کی یہی کہہ رہی ہوتی ہے، ان لوگوں کے اندر وہ لیول ہی نہیں رہا۔ یہ لوگ آتے ہیں، لو جی ہمارا کیا کیا جائے، ہمارے تصاب بند کیا، لو جی کیا کیا جائے، نیب کی وہ 13 14 15 23 شکیں چینج کر دی جائیں، لو جی کیا کیا جائے، نواز شریف کو واپس لایا جائے، لو جی کیا کیا جائے، نواز شریف کو باہر بھیجا جائے، اس کو یہ ہے وہ ہے، کیا کیا جائے، بیٹی کو بھی بھیجا جائے، وہ اٹ جاتا ہے، پھر میں نے بیٹی کو نہیں بھیجنا، عمران خان صاحب وہاں پہ اٹ جاتے ہیں کہ بیٹی کو نہیں بھیجنا۔ پھر کیا کیا جائے کہ آپ میاں شہباز شریف صاحب کو جیل سے باہر نکالیں، حمزہ شہباز کو باہر نکالیں، حمزہ شہباز تو باہر آ گئے ہیں۔ اب وہاں پہ کیا ڈسکس کیا جا رہا ہے؟ اپنے مفادات ڈسکس کیے جا رہے ہیں، جیسے ان کے باپ کا یہ محل ہے، ان کے باپ کا یہ گھر ہے، وہاں پر آ کر اپنے معاملہ ڈسکس کر رہے ہیں۔ وہاں پہ بات نہیں ہو رہی کہ غریب کو روٹی کیسے دی جائے، وہاں پہ بات نہیں ہو رہی کہ ترقی کیسے کی جائے، بات نہیں ہو رہی کہ جابس کیسے پیدا کی جائیں، بات نہیں ہو رہی کہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے اس کا فیوچر کیا، بات نہیں ہو رہی کہ نوجوان ڈگری لے رہا ہے اس کا فیوچر کیا، بات نہیں ہو رہی جو بے روزگار اس کے ساتھ کیا کیا جائے، بات نہیں ہو رہی کہ بندہ اس وقت جو غریب ہے، جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتا، اس کے ساتھ کیا کیا جائے، بات نہیں ہو رہی کہ جس وقت ملک کا جس وقت مزدور طبقہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے، کسان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ میں آپ کو گنواتا جاؤں گا، کوئی بات نہیں ہو رہی۔ اگر ایسا کچھ بل پاس ہونے جا رہا ہوتا ہے، کوئی ایسی بات ہونے لگتی ہے، ان لوگوں کے اپنے رولے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں پہ پرسنل دعوتیں چلی ہوئی ہیں، بس پرسنل کام ہو رہا ہے سارے کا سارا، اور وہاں پہ عوام کو لے کے کوئی بات ہی نہیں ڈسکس کی جاتی۔ یہ ہمارے عوام بن گئے ہیں، جس کا ماحول اب کچھ چینج ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور عمران خان کی اسپیچ کے بعد امید ہے کہ ماحول بہت زیادہ چینج ہو جائے گا، کیونکہ ہمارے ملک کو فائنلی وہ پرائم منسٹر ملا ہے جو پیپر پکڑ کے اسپیچ نہیں کرتا، جس کو پتہ ہے، جس کو کلیئرٹی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے اپنے ویژن کو، وہ دیکھ سکتا ہے کہ مجھے کیا لینا ہے، کیا اچیو کرنا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ میرے ملک کی عوام کو اس وقت کیا چاہیے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ میرا ملک کہاں کھڑا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ مجھے کہاں تک پہنچنا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ ان ساری چیزوں کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ اس کے اندر اپنے خیمے میں اس وقت بہت سے بندے ایسے ہیں جو کچے ہیں، جو کبھی بھاگ کے ادھر ہو جاتے ہیں، کبھی ادھر ہو جاتے ہیں، وہ دیکھ سکتا ہے کہ ان کو کیسے چلانا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ اپنی پارٹی کو اس وقت مضبوط کیسے کرنا ہے، جو کہ اس وقت نظر آ گیا 178 ووٹوں کی شکل میں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اسحاق ڈار کا تذکرہ کیا، انہوں نے کہا کہ اسحاق ڈار کا جو ہارٹ ٹاک کے اندر انٹرویو ہوا تھا جو کہ اسٹیون نے لیا تھا، یہ ٹرینڈ پاکستان کے اندر بھی چلنے والا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کتنا احمقانہ ہماری سوچ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا کلیئرلی طور پہ کہہ رہا 8 کروڑ 9 کروڑ 10 کروڑ لے لے، ادھر یہ ریٹ چل رہا ہے، ادھر وہ چل رہا ہے، آپ نے ووٹ ایسے ضائع کرنا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں چلے گا، سندھ کے اندر جو مسئلہ میں سولو کرواؤں گا، آپ کا بھائی وہاں پہ موجود ہے، ٹینشن نہیں لینی، ہم وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہماری عوام دیکھیں کہ سمن بکمن امیون بنے ہوئے ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی انہیں۔ ساتھ ہی عمران خان نے بہت ہی اہم پروجیکٹس کا اعلان بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ راوی سٹی لاہور میں بننے جا رہا ہے، والٹن بزنس سینٹر بننے جا رہا ہے، جو کہ ایک بہت میگا پروجیکٹ ہے، اور کراچی کے قریب ایک جزیرہ اس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے جو کہ تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ انہوں نے ماڈرن سٹیز کی بات کی ہے، انوویشن کی بات کی ہے کہ سٹیز کو پھیلایا نہ جائے، کہ کراچی جو ہے وہ کہاں پہنچ جائے، وہ پہنچ جائے وزیر آباد تک پہنچ جائے۔ انہوں نے بات کی ہے کہ سٹیز کو پھیلایا نہ جائے، سٹیز کو بڑھایا جائے، جیسے اس وقت آپ کو دبئی نظر آ رہا ہے، بلڈنگز بنا دی جائیں اور لوگوں کو اکٹھا کر دیا جائے، اس سے ترقی کے جو چانسز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، صفائی اور بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو بڑے ایزیلی سولو ہو جاتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے بادشاہ ڈیم اور منا ڈیم کی بات بھی کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس وقت انڈر کنسٹرکشن ہے، یہ بھی انشاءاللہ بہت جلد کمپلیٹ ہو جائیں گے. اور ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی ناراضگی کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن کمیشن کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم ایک الیکٹرانک نظام لے کر آئیں گے کہ سب لوگ بائیو میٹرک طریقے سے اپنا ووٹ کاسٹ کریں گے، اور کرپشن کا جو سسٹم ہے وہ زیرو ہو جائے گا کہ لوگ اپنے ووٹ کے اندر کرپشن کر ہی نہیں پائیں گے. پھر عمران خان صاحب نے اپنی تقریر کا جو اینڈ ہے وہ بڑا خوبصورت کیا. انہوں نے کہا کہ کرکٹ کی دنیا کے اندر پہلی مرتبہ عمران خان نیوٹرل امپائر لے کر آیا تھا، اور پاکستان کی سیاست میں بھی عمران خان ہی وہ شخص ہوگا جو نیوٹرل امپائر لے کر آئے گا اور لوگ بلا خوف ہو کر الیکشن لڑ سکیں گے. عمران خان صاحب کے آگے چل کر کیا اس وقت ملاقات ہوتے ہیں، کیسی چیزیں چلتی ہیں، کون کون سی چیزیں انکلیوڈ ہوں گی، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ چلتا ہی رہے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان جبران خان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں نئے پروگرام میں. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور اس چینل کا بھی ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.